عمر بن خطاب اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں عمر بن خطاب جس بندے کو گورنر بناتے نا، اس کے اوپر 4 شرطیں نافذ فرماتے، 4 شرطیں۔ آپ فرماتے سن اوے تو جس شہر کا گورنر بن رہے ہیں، آج تو بات تو ترکی گھوڑا استعمال نہیں کر سکتا سواری واسطے، چونکہ ترکی گھوڑا نا بڑا تیز سی اس ٹائم، لینڈ کروزر سی اس دور دی۔ آپ فرماتے سن تو اج تو بات ترکی گھوڑا نہیں استعمال کر سکتا۔ دوسری گل آپ نے فرمایا، دوسری گل ہے کہ جڑے تو کمرے وچ رہے گا، اپنے کمرے کا دروازہ تو ہر وقت کھول کے رکھے گا، اس واسطے کہ کوئی غریب آ کے، کوئی مظلوم آ کے تیرے کو آ کے بڑی صدا لے کے آ سکے، اے نہ کہ تو بوا بند کر کے ستا رہے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات، کوئی قیمتی لباس تو نہیں پہنے گا، چونکہ تو گورنر ہے نا۔ آپ نے فرمایا قیمتی لباس تو نہیں پہنا۔ انہوں نے کہا سرکار ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ رسول کی حدود کے بارے میں بالکل محتاط ہو کے رہنا تو، اللہ رسول کے حکام کے بارے۔ اور ایک واقعہ آپ حیران ہو گے، حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص، سرکار کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ اے سعد بن ابی وقاص کے بارے نبی علیہ السلام فرمایا سی میدان احد، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کافروں کو تیر مار، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، فرمایا سعد کافروں کو تیر مارو، میرے ماں باپ تیری ذات پر قربان ہے۔ ایڈا وڈا سعد بن ابی وقاص، یہ ایران کے اندر جب آپ نے ایران فتح فرما لیا تو آپ نے نا ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اس کے باہر بیٹھک بنائی اور ایک غلام کھڑا کر دیا سعد بن ابی وقاص نے کہ جب بھی کوئی بندہ ہے تو انہیں میرے کو لے کے آنا ہے، جس طرح خادم خدم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بات تھی نا غلام کھڑا کرنے والی، جو حضرت سعد نے غلام کھڑا کیا تھا ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا کے، اب یہ جو بات تھی نا، یہ بات عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا، فرمایا بلال سب تو پہلے جا کے تو پتہ کی کم کرنا، سب تو پہلے جا کے جڑی بیٹھک بڑھائی ہے نا سعد نے، انہوں تو جا کے آگے لانی ہے۔ فرمایا اس کے بعد تم جا کے سعد سے ملنا اور سعد کو میرا پیغام دینا کہ سعد تجھے عمر بن خطاب کا پیغام ہے، اللہ نے تو لوگوں کو آزاد پیدا فرمایا تھا، سعد تو نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ سعد یہ جو تو نے نوکر جو کھڑا کیے دروازے کے اوپر، عمر بن خطاب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سعد اے جڑا تو نوکر باہر کھڑا کیتا ہے، اے تو کہاں واسطے نوکر کھڑا کیتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک آزاد پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو نے ان کو کب سے جو غلام کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے؟ حضرت صاحب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے؟ حضرت سعد فاتح ایران ہے، فاتح ایران حضرت سعد، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سعد تیری ذات پر میرے ماں باپ قربان، اتنی بڑی شان کے مالک۔ لیکن عمر بن خطاب کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا سعد تیری کی جرت کی نہیں ہوئی ہے تو باہر غلام کھڑا کیتا ہے۔ حضرت صاحب میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے اب کیا نظام ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک چھوٹا سا گھٹیا سے گھٹیا وزیر مشیر بھی، میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی، قسم خدا کی میرا خون جڑ رہا تھا، ایک گھٹیا سے گھٹیا وزیر مشیر اپنے باپ کی قبر میں گیا حاضری دینے کے لیے، اور ہیلی کاپٹر میں گیا، ہیلی کاپٹر میں اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ہیلی کاپٹر تھے، اور جب جا کے وہاں پہ رکا پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اس کے پروٹوکول کے لیے تھی۔ اس بندے نے جناب لاکھوں کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس بندے نے لاکھوں کا سوٹ پہنا۔ اور سرکار آپ کون سی اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہو؟ کس اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہو؟ اور یہ ریاست عمر بن خطاب کی، یہ ریاست جناب محمد رسول اللہ کی۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں چونکہ نا لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں، ہمارے لوگ مفتی بہت زیادہ بن گئے ہیں، لوگ ہمیں آ کے پٹی پڑھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے پوری زندگی مسٹر چپس کے واقعے پڑھے ہوتے ہیں وہ ہمیں آ کے پٹی پڑھاتے ہیں، جس بندے نے 6 مرتبہ بخاری پڑھی ہے۔ اور جی سیاست امام صاحب کا کام نہیں ہے سیاست بات کرنا، میں کہ سرکار میں لڑنا تو ہے کوئی نہیں، کرنا ظاہری گل ہے، مقتدی امام کا جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے۔ ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، ایک بات کا، میں نے کہا جب تک سیاست مسجد میں رہی نا، مسجد میں تو وزیر اعظم جناب صدیق اکبر بنتے رہے، جب تک سیاست مسجد میں رہی وزیر اعظم عمر بن خطاب بنتے رہے، عثمان غنی بنتے رہے، مولا حیدر کرار بنتے رہے۔ میں نے کہا جب سیاست نکلی مسجد کے باہر تو پھر جا کے یزید حکمران بنا تھا۔ حضرت صاحب اس بات کا مجھے جواب دیں، میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ حضرت امام حسین کو یزید نے لیٹر لکھا تھا، اب یہ چونکہ محرم کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی حوالے سے گفتگو کروں گا، واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ لوگوں نے جناب پکھنڈ بازی بڑھا کے رکھی ہے، کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ جناب واقعہ کربلا ہوا کیا تھا، اس میں اصل مقصد کیا تھا۔ امام حسین حج چھوڑ کے، سرکار حج چھوڑ کے امام حسین آپ گئے تھے یزید کے مقابلے میں اپنے سارے کنبے کو لے کے۔ ہمارے آج کے مسلمان رمضان کی دنوں میں نا، رمضان کی دنوں میں اگر اس کے حلق میں ایک پانی کا قطرہ چلا جائے نا، آ کے مولوی کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ قاری صاحب وہ ذرا مسئلہ
پانی کا قطرہ ٹر گیا اندر ادھر فتوا دسو بھی میرا ٹوٹ تو نہیں گیا. حالانکہ وہی بندہ جڑا ہوں نا وہی بندہ اپنی بھن کا حق کھا کے بیٹھا ہوں, اس پاسے کوئی پرواہ نہیں ہے. پانی کا قطرہ چلا گیا ہو جی فتوا پیش کرو جی, اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہے, ماں کا حق کھا کے بیٹھا ہے, باپ کا حق کھا کے بیٹھا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سب یہی صورتحال ہے نا, اور یہی صورتحال ہے سرکار. ہاں یہ جو لوگ جاتے ہیں نا حج عمرہ کرنے کے لیے, تسی کدے لاؤ نا سروے کرو کدے تسی ویکھو کہ یار اس بندے تو کنے لوگ ناراض نے. حضرت صاحب تسی خود اپنے اج تو اپنے احتساب کریے نا کہ ساڑے کو پتہ نہیں کنے لوگ ناراض نے. اسی لوگ خود شرم نے مارے زمین گڑ جانا ہے کہ یار ساڑے کو 4 بندے بھی راضی نہیں آگے, سمجھ رہے ہو نا. اور ہاں یہ ہے کہ جناب حج کر لیا عمرہ کر لیا, ہم تو بالکل سکون سے بھائی اب تو 9 گناہ کریں گے, اللہ نے سارے معاف کر دیے, اب تو ہم پکے پکائے جنتی ہیں. امام حسین حج کو چھوڑ کے ذوالحج شریف کا مہینہ تھا, غالباً 6 ذوالحج شریف کو, 8 سے حج شروع ہونا تھا, آپ نے 6 کو مکہ مکرمہ چھوڑا, حج کا مہینہ چھوڑا, اور آپ کو پہلے یزید نے خط بھیجا تھا, اے حسین 10 کنے مدرسے پڑھانے, 10 کنے مسجدہ پڑھوا کے دوا, 10 تینوں کنے پیسے دی لوڑ ہے. امام حسین نے فرمایا تو میری قیمت لگا رہا ہے, قیمت لگا رہا ہے میری. امام حسین نے یزید کی ایک بات کو نہیں مانا. حضرت صاحب بڑی درد مانا گفتگو ہے, قسم خدا کی میرا یہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام حسین جس مقصد کے لیے نکلے تھے, کہ آج ہمارے پاس وہ مقصد ہے؟ حضرت صاحب بالکل نہیں. اب کس بات کی, کہاں کا مسلمان سرکار. وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, وہ دیکھنے کا شوق تو دیدہ دل وا کرے کوئی. منصور کو ہوا گویا لب پیام موت, اب کیا کسی سے عشق کا دعویٰ کرے کوئی. میں انتہائی عشق ہوں تو انتہائی حسن ہے, کوئی دیکھے تجھے کہ مجھ کو تماشا کرے کوئی. اقبال کہندا ہوا جس بندے نو کسی نال محبت ہوندی ہے نا وہ تو ان دے خلاف گل ہی نہیں سن سکتا. میں انتہائی عشق ہوں تو انتہائی حسن ہے, کوئی دیکھے تجھے کہ مجھ کو تماشا کرے کوئی. اقبال کہندا ہوا جس بندے ایمان ہوندا نا ایمان تے عشق ہوندا اپنے محبوب دے بارے کدے گل نہیں سن سکتا. حضرت صاحب کہو جی قوم ہے, واقعہ کربلا پی کے بیٹھی ہے, 70 سال گزر گئے واقعہ کربلا سنتے ہوئے, لیکن جناب 19-20 کا فرق پیدا نہیں ہویا. 70 سال گزر گئے, عمر بن خطاب کی سیرت پڑھتے آیا اور چھوڑتے آیا, لیکن ہم لوگ اپنے حکمرانوں سے راضی ہیں. بالکل راضی ہیں سرکار, بالکل راضی ہیں. اگر ساڑی کسی بندے نے لڑائی ہے تو اس بندے نے لڑائی ہے جڑا بندہ حق گل بیان کرتا. او جناب میں حضرت صاحب کی رواں کل کی خبر ہے کہ جناب یہ جی 40 ارب روپے ایم این اے صاحب کو پیش کیے جا رہے ہیں جی, ایم این اے صاحب کو, کیونکہ وہ الیکشن لڑیں گے. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 40 ارب روپے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہمارا غریبوں کا خون ہے, اور مینوں پتا درد کیوں ہے, مینوں پتا کیوں درد ہے. قسم خدا دی, میں نے روٹی دی کوئی پرواہ نہیں, میں اللہ رسول دے ممبر تے بیٹھا. اگر اج کی بندہ میرے نال وعدہ کرے کہ مولوی اسی تینوں حکمران بڑھا دیندے ہاں, لیکن ساڈی ایک شرط ہے, نہ تو اسی تیرے بچے نوں ایک پیسہ دینا, تے دوسری شرط ہے کہ تو ساری زندگی اے لال مرچ نال روٹی کھانی ہے. میں اللہ رسول کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں راضی ہو جاؤں گا, اس لیے کہ میرا ذاتی مفاد ہی نہیں ہے. حضرت صاحب آج کا مسلمان اس کے پاس پتہ نماز پڑھنے کا ٹائم کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس کو 18 گھنٹے وہ فیکٹری میں کام کر رہا ہے, کہاں سے نماز پڑھے گا. حضرت صاحب اس نظام باطل نے, ان ظالم حکمرانوں نے, وزیروں مشیروں نے, جن کے 18 لاکھ روپے کے کوٹ ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے, اور جناب 11 لاکھ کی گھڑی پائی ہوتی ہے, 11 لاکھ کا کوٹ پایا ہوتا ہے, 8 لاکھ کی جتی پائی ہوتی ہے, تے گئے ہوندے نے پیسے لین واسطے ادھار دے. آئی ایم ایف ہی پریشان ہوتے کہ یار میرے دین واسطے آئے کہ لین واسطے آئے نے. حضرت صاحب اس نظام نے آج نوجوان سے صلاح الدین ایوبی کا جذبہ چھین لیا ہے. حضرت صاحب اس گندے نظام نے آج نوجوان سے خدا کی معرفت کو چھین لیا ہے. آج اس نظام نے ایک نوجوان سے خالد بن ولید کے جذبے کو چھین لیا ہے. حضرت صاحب جس نوجوان کی روٹی پوری نہیں ہے انہیں کی جا کے خدا دی بارگاہ وچ نماز پڑھنی ہے, انہیں کہنا مولوی میرے بچوں کی گل کر, میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, کہڑے قرآن دی کہڑی حدیث دی گل کرتا. حضرت صاحب آخری بات اقبال نے جو پیغام دیا تھا, آخری بات اقبال نے کہا تھا, در مسلمان شان محبوبی نماز, خالد و فاروق و ایوبی نماز. اقبال کہتا ہے آج کا مسلمان وہ ہے کہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. میں کہ اقبال وہ کیسے قبول نہیں کرتا؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس قوم کے اندر نہ حضرت خالد جیسے لوگ موجود ہیں, نہ عمر بن خطاب جیسے لوگ موجود ہیں, اور نہ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ موجود ہیں. اس وجہ سے اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سرکار اس گندے نظام کو بدلنا پڑے گا. عمر بن خطاب کی سیرت کو 36 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران, وزیر اعظم, صدر, جنرل, کرنل. حضرت صاحب کون سا عہدہ تھا عمر بن خطاب کے پاس نہیں تھا. 36 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران, لیکن سویا کہاں ہے؟ چٹائی کے اوپر.
پہنا کیسا سوٹ ہے، 36 پیوند لگا ہوا۔ حضرت صاحب ہمیں ایسے حکمران کی ضرورت ہے، ایسا حکمران جب آئے گا تو ہمارے مسلمان بالکل حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایڈی سوڑی زمین دی پاکستان دی یار، اے جناب تسی اج مٹی بھی سٹو نا اللہ تعالیٰ فصل پیدا فرما دینا، ایڈی سونی جناب ساڑے کول، پھر بھی تسی غریب جناب انگریز کو جا رہے ہو۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، مجھے تو دکھ تو اس بات کا ہے، سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کو پریشانی نہیں ہے، یعنی نوجوان کو ٹینشن نہیں ہے، ہر کسی سے راضی ہے وہ، ہر کسی سے۔ وہ جی ساڑا کم میں نظام میں تبدیل کرنا، ساڑا کم میں نظام میں تبدیل کرنا۔ اور میں کہ خدا دے بندیا، اللہ تعالیٰ نے پانی تو فرعون مروا دیتا سی، پانی نال اللہ تعالیٰ نے فرعون مار دیتا سی۔ میں کہ اگر پانی بھی جو پانے چاہے نا تو فرعون ورگے بندے لمبیا پا کے رکھ دینا ہے۔ اور میں کہ تو اشرف المخلوقات کادے واسطے بنے ہیں کہ ہفتے میں تو 36 ڈشاں کھاویں، اس واسطے تو اشرف المخلوقات بنے ہیں۔ حضرت صاحب میں اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس نظام کو بدلو، اس نظام کو عمر بن خطاب کی طرز پر لے کے آؤ۔ جو بھی حکمران ہو، اور بیت المال سے سب سے تھوڑی تنخواہ عمر بن خطاب نے لی ہے۔ آپ سال کے صرف دو جوڑے بیت المال سے لیا کرتے تھے عمر بن خطاب۔ حضرت صاحب ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اس تیز چیز بات کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو قرآن مجید کو آگ لگائی سویڈن کے اندر، اس طرف سے IMF نے پاکستان کو قرضہ دے دیا تھا۔ اب ہمارے جتنے بھی پاکستان کے عہدیدار تھے، وزیر مشیر تھے، سب نے کانفرنس کی اور سارے خوش تھے، اور ہویا کی اور جی سانو قرضہ لب گیا۔ اور میں کہ ظالم دے بچیا اتنے قرآن نو اگ لا دیتی، تینوں دی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، تینوں صرف اس چیز کی خوشی ہے کہ جناب میرے قرضہ مل گیا۔ حضرت صاحب جس بندے دے بچیاں دا مہینے دا خرچہ 18 لاکھ روپے ہوئے نا، وہ بندہ کدے 18,000 مزدور دی تنخواہ نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ رہے ہو نا، جڑے بندے اتنے آتے ہیں نا انہوں نے پہلا سال دے خرچے پتہ نہیں کنے ارباں کروڑ روپے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کی پتا کہ جناب جڑا مزدور 20,000 روپے کما رہا انہوں نے کی بیت رہی ہے۔ آج اگر ہم لوگ میں بذات خود میں آپ کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، آج میں اپنی ماں کا بھی نافرمان ہوں، اپنے باپ کا بھی نافرمان ہوں، بڑے بھائی کا میں حق نہیں ادا کر سکتا، رشتہ داروں کا نافرمان ہوں۔ پتہ وجہ کی ہے؟ میرے کو پیسہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب اگر پیسہ ہوگا نا سارے راضی ہیں۔ ماں کی خدمت میں کیسے کروں؟ اماں کو شوگر ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور میرے پیسے کون کھا رہے ہیں؟ یہ ظالم حکمران کھا رہے ہیں، یہ جنرل، یہ کرنل، یہ بیوروکریٹس، یہ ایسے حرام خور اور دلال ہیں کہ جو اس قوم کو لوٹ کے کھا گئے، پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ حضرت صاحب اس نظام کو اگر بدلنا پڑے گا تو ہمیں خود ہی بدلنا پڑے گا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ جناب آسمان سے تبدیلی آئے گی تو نظام تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، عمر بن خطاب کی سیرت کو خود پڑھیں، عمر بن خطاب کی سیرت کو سمجھیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ اس عمر بن خطاب کے نظام کو اس پاکستان میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پھر جا کے جناب صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہوں گے، خدا کے نظام کو بھی ماننے والے ہوں گے، اللہ کے رسول کو بھی ماننے والے ہوں گے۔ اگر آپ کے کام یزید جیسے ہیں اور آپ عزت حسین جیسی چاہتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب راستے صرف دو ہی ہیں، یا تو یزید کا راستہ ہے یا حسین کا راستہ ہے، یا شیطان کا راستہ ہے یا رحمان کا راستہ ہے۔ آج کوئی مسلمان دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں 1 گھنٹہ بھی اللہ رسول کے دین کے مطابق گزارا ہے۔ 60 سال کا بندہ 1 گھنٹے دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ رسول کے دین کے مطابق گزارے ہے۔ حضرت صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ورگا حکمران سمان تو ٹپے گا؟ اور نہیں سرکار، سانو خود پیدا کرنا پڑا صلاح الدین ایوبی، سانو خود نظام تبدیل کرنا پیڑا ہونا۔ اس واسطے خدا دا واسطہ جڑے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو، اس نظام نو تبدیل کرو، نظام نو۔ جڑے میرے تے ماسٹر حضرات بیٹھے نے، کئی میرے بھائی نے نمازی نے، وہ خدا دے بندے سکولوں وچ اپنے ایسے بچے کی تربیت کرو کہ بچہ کدے نظام باطل نو قبول نہ کرے۔ اج سارا نوجوان نظام باطل نو قبول کر کے بیٹھا، اس واسطے ساری بربادی ہے۔ تو جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، نوجوان ہیں، خدا کا واسطہ اس ملک پاکستان میں عمر بن خطاب جیسے نظام کو لے کے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس آرزو کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ملک پاکستان کے نظام کو عمر بن خطاب کے اصول کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔